زکوٰۃ ہے کتنی؟ زکوٰۃ 2.5% یا 40واں حصہ ایک ہی بات ہے۔ 1,00,000 روپے پہ 2,500 روپے یعنی 2.5%، اور 1,00,000 پہ 40واں حصہ یعنی 2,500 روپے، ہر 40 میں سے ایک۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نصاب، یہ ٹیرف سمجھ لیجئے، نصاب بنایا، طریقہ کار بنایا 2.5% کا۔ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد۔ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، یہ 4 اموال ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے سارے مالوں پر غور کریں۔ کیا ہمارے پاس صرف یہ 4 چیزیں ہیں؟ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، صرف یہ 4 چیزیں ہمارے پاس ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ 36 چیزیں اور بھی ہوں گی، 40 سے زیادہ چیزیں ہوں گی۔ گھر ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ گاڑی سواری، سائیکل، موٹر سائیکل، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ گھر میں اور کتنی چیزیں ہیں، پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، یہ اے سی ہے، اور جناب الماری ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، درجنوں قسم کے برتن ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، فرنیچر ہے، کسی چیز پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ اگر چاہتے تو ہر چیز پہ رکھ سکتے تھے کہ نہیں رکھ سکتے تھے؟ صرف 4 چیزوں پہ رکھا، باقی سب کو ایگزمپٹ کر دیا، ان کا کوئی کھاتا ہی نہیں ہے زکوٰۃ میں۔ کسی کے پاس 10 پلاٹ ہیں، مال تجارت نہیں ہے، ویسے رکھیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے ان 10 کے 10 میں۔ تو بہت تھوڑی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، زیادہ چیزیں تو اللہ نے ویسے ہی چھوڑ دی۔ پھر جن چیزوں پر ہے وہ ہمارے سارے کام میں صرف 4 چیزیں ہیں، ساری چیزوں میں سے، اور ان 4 چیزوں کا بھی 2.5%، اور وہ بھی سال میں صرف ایک دفعہ۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے اس 2.5% کو 50% کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ہر سال جو کمایا آدھا مجھے آدھا تمہارا، نصف لی و نصف اللہ، حضرت عمر والا کہ اللہ کے نبی آدھا آپ کے لیے لایا، آدھا اللہ کے لیے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے صرف 2.5% پہ کام کلیئر کر دیا، چلو 2.5% دے دو۔ اچھا، ہر مہینے بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ہر مہینے 2.5% دو، ہر 3 مہینے بعد 2.5% دو، ہر سیمسٹر کا 2.5% دو، کچھ بھی نہیں، ایک سال میں ایک دفعہ۔ اب ہمارے جو بہت سارے ٹیکسز ہیں، اب موبائل کے اوپر ہر دفعہ لوڈ ڈالیں گے، ہر لوڈ پہ پیسے ہیں، سال میں ایک دفعہ نہیں ہے۔ پھر 2.5% ایک یونیورسل فارمولہ سب کو دے دیا، یہ نہیں کہ کسی کے لیے 2.5 ہے تو کسی کے لیے 5 ہے تو کسی کے لیے 10 ہے، سب کے لیے ایک۔ اب انکم ٹیکس کا قانون ہے، وہی 6 لاکھ والا تو ایگزمپٹ ہے، لیکن اس کے بعد ٹیرف ہے، 15 لاکھ والا، 25 لاکھ والا، 35 لاکھ والا، اور اتنے لاکھ والا، ہر ایک کے اوپر پھر الگ الگ ریشو جاتی ہے، 25-30%، 35% تک بھی غالباً جاتی ہے۔ جو کماتے ہیں 30 سے 35%، وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2.5% دو، اس 2.5% کا فائدہ بھی تمہیں ہی ملے گا، اور یہ 2.5% بھی میں تم سے نہیں لے رہا، تم سے لے کے تمہارے ہی کسی غریب بھائی کو دے رہا ہوں، اور تمہارے ذریعے ہی دلوا رہا ہوں، اس کے ذریعے تمہارے مال کی بھی پاکی، تمہارے مال کی بھی حفاظت، تمہارا اپنا بھی تزکیہ، اور اس کے بدلے جنت میں تمہیں جو کچھ دوں گا وہ تم دیکھو گے تمہارے دیے ہوئے بدلے کے میں بہت بڑا ہوگا۔ اچھا، اکثر لوگ تو آج ہمارے زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں، لیکن جو کرتے ہیں نا، ان میں بھی اکثر تعداد وہ ہے جو حساب کر کے ادا نہیں کرتی ہے، بس ایسے ہی گول مول حساب ہوتا ہے، موٹا موٹا کر کے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، فرض پورا ناپ تول کر ادا کرنا پڑتا ہے، وہاں اندازے نہیں چلتے۔ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اس کی زکوٰۃ بنی 25,000 روپے۔ اگر یہ 24,000 ادا کرے گا تو کہ 1,000 باقی رہ گیا، اس کا کام پورا نہیں ہوا۔ اس کو 25 ہی پورے کرنے ہیں، 25.5 کر دے اچھی بات ہے، لیکن 24 کرے گا تو کام پورا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایک آدمی نے سحری کی صبح 4:30 بجے، اور افطاری کا وقت ہے 6:30 بجے۔ اب یہ 6 بجے اگر افطاری کرے گا، کیا روزہ ہو جائے گا؟ 6:30 تک پہنچانا ہے نا۔ نماز شروع کی 4 رکعت، 3 رکعت پہ سلام پھیرتے، کیا نماز ہو جائے گی؟ کینسر ہو گیا، اب جناب علاج چل رہا ہے، 97.9% وہ ٹھیک ہو گیا، 2.12% رہ گیا، 98 ٹھیک ہو گیا۔ 1-2% چھوڑ دینے سے
دوبارہ کینسر کے جو وائرس کے بڑھنے کا خدشہ رہتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل یہ مثالیں سمجھنے کے بعد اس بات کو سمجھ لیجئے، حدیث ہی کے اندر یہ بات موجود، زکوٰۃ پوری حساب کر کے ادا کر دی تو مال پاک ہو گیا، مال کے شر سے حفاظت ہو گئی، مال کے فتنوں سے حفاظت ہو گئی، مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا، بندے کا بھی اپنا تزکیہ ہو گیا، اللہ کا قرب بھی مل گیا، ایمان کی تکمیل بھی ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کی سنت اور شریعت کا حکم بھی ادا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور اگر کسی نے زکوٰۃ سرے سے ادا نہیں کی یا ادا تو کی اور اس میں سے کچھ باقی رہ گیا، اب یہ جو تھوڑا سا وائرس باقی رہ گیا نا، یہ باقی سارے مال کو خبیث بنا دے گا۔ بھئی کینسر کا وائرس کیوں چھوڑے ہم، پورا علاج کیوں نہ کریں جبکہ کر سکتے ہوں؟ تو جس نے پوری زکوٰۃ حساب کر کے ادا نہیں کی، تھوڑی سی رہ گئی، وہ جو تھوڑا سا رہ گیا نا، وہ چند چنگاریاں اس کے کاروبار کو آگ لگانے کے لیے کافی ہیں، اس کے کام کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بہت سارے دکاندار عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ایک سے میں نے بات کی، ان کا بہت بڑا بزنس ہے، اس کا نہ بندہ پہچان میں نہ آ جائے، اچھے بڑے بزنس مین ہیں وہ۔ تو میں نے ان کو کہا زکوٰۃ ادا کریں اور حساب کر کے کرتے ہیں۔ تو میں نے کوئی تھوڑی سی جو تفصیل ان کے سامنے کھولی، وہ کہتے ہیں یار کون اتنا حساب کرے، اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، گنتی ہو ہی نہیں سکتی، کیسے کریں، اتنے گودام ہیں، یہ ہے وہ ہیں۔ یہ سب باتیں کیا ہیں کہ دل نہیں مانتا زکوٰۃ پوری دینے کو، ورنہ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور ایسی کمپنیاں جن کی سینکڑوں برانچز ہیں وہ بھی حساب کرتی ہیں۔ ایک دکاندار کہے کہ جی میں حساب نہیں کر سکتا، تو یہ کیا ہے کہ یہ اس کے من کی خرابی ہے۔ ایک اور صاحب، ان کو بھی میں نے کہا، ان کا بھی بڑا کام ہے، الیکٹرانکس میں ہے ان کا کام، کہتے ہیں جی میں حساب نہیں کرتا، لیکن انہوں نے ایک بات بتائی، کہتے ہیں جی میں زکوٰۃ اتنی ادا کرتا ہوں کہ اگر میں حساب کروں تب بھی مجھے یقین ہے کہ میں ادا زیادہ کرتا ہوں، میں کر نہیں پاتا لیکن میں زکوٰۃ بہت زیادہ ادا کرتا ہوں، میرے اپنی پوزیشن سے زیادہ ہی بنتی ہے، 2.5% نہیں دیتا، میں زیادہ دیتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے ان کا یہ عمل ٹھیک ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا حساب کرنا ضروری ہے، حساب کتاب کر کے تسلی سے دیا جائے یہ اچھا ہے، ورنہ کم سے کم جب اتنی بندہ کہ قسم کھا سکتا ہے جی مجھے بنتی 100 تھی، میں نے 120 ہی دی، تو چلو پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر حساب نہیں کر رہا اور کم دے دیا اس نے، تو یہ بڑا خطرے کا معاملہ ہے، تو حساب ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کس مال سے کی جائے؟ کوشش کر کے ہم اچھے مال سے ادا کریں، ورنہ درمیانی درجے کے مال سے۔ میں نے کیونکہ خود دکاندار ہوں اور مارکیٹوں میں دیکھا ہے کہ بہت سارے دکاندار اپنا ڈیڈ سٹاک زکوٰۃ میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کو دینا ہے، خوبصورت مال، اچھا مال دیں۔ صحابہ کرام ایک سے بڑھ کر ایک اچھی سے اچھی چیز دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صدقہ کچھ دینے لگیں، گوشت تھا جس میں ذرا بدبو سی آ گئی تھی، ذرا وہ اس کی تازگی ختم ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اس کو مت صدقہ کرنا، اچھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور احادیث کے اندر یہ مستند واقعات موجود ہیں، منافق پرانا خراب گھٹیا مال دیا کرتے تھے، صحابہ نے کبھی نہیں دیا۔ یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے، منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا مال دیں، اور سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بجائے سامان دینے کے نقد ادا کریں، یہ سب سے اچھا۔ اگر سامان بھی دینا ہو تو وہ سامان جو اس کی ضرورت ہے، اپنی جان چھوڑانا کہ جی میرے پاس یہ کپڑے کا میرا کاروبار ہے، یہ 2 لاکھ کا مال بچ گیا، بکا نہیں، سیزن کے بعد اس کو صدقے زکوٰۃ میں نکال دو، یہ تو اپنی جان چھوڑانا ہوئی، یہ مزیداری کی بات نہیں ہے۔ گو اگر وہ علماء سے، مفتی حضرات سے صحیح مسئلہ پوچھ کے ادا کریں تو ٹھیک ہے، جان چھوٹ جائے گی، فرض ادا ہو سکتا ہے، اس میں کیفیات نکل سکتی ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ کن کو دی جائے؟ قریبی رشتہ دار کو اگر دی جائے تو بہترین، صلہ رحمی بھی اور صدقے کا ثواب بھی، نور علی نور۔ قریبی رشتہ دار کو اگر زکوٰۃ ادا کی جائے،
اچھا حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جن سے دل خوش نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے دل میں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ دل راضی نہیں ہوتا، اور وہ محتاج ہو اور غریب ہوں، ان کو دینا یہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ رشتہ دار کو دینا جو غریب ہو، دو فائدے، ایک صلہ رحمی اور ایک صدقہ، اور ایک ایسے رشتہ دار جو کو دینا جس سے دل میں تنگی ہو، اس کو دینا، تو یہ اور زیادہ اخلاص کی علامت ہے کہ یہ اللہ کے لیے دے رہا ہے نا، حالانکہ اس کا دل اس سے نہیں ملتا۔ رشتہ داروں کو دینے کے بارے میں بڑی تفصیل، اور ہم اس معاملے میں بڑے نکمے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دو احادیث سنیے اور دل کو تھام کے سنیے، دلوں کو تھام کے سنیے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ فرمایا کہ کوئی قریبی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس آئے اور اس سے کسی ایسی چیز کا سوال کرے جو اس کے پاس موجود ہے، اور وہ کنجوسی کرے، نہ دے، جہنم سے ایک اژدہا نکلے گا جو اپنی زبان کو حرکت دے رہا ہوگا اور اس کی گردن اس میں ڈال دی جائے گی۔ قریبی رشتہ دار آئے کوئی چیز لینے مانگنے اور وہ محتاج ہے اور ہمارے پاس ہے، ہم نہ دیں تو یہ بہت کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رشتہ داریاں کس نے بنائی ہیں؟ ہم نے خود سیٹ کی ہیں کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوں، میں اس گھرانے میں پیدا ہوں، یہ سب اللہ نے پیدا جوڑی ہیں، اور ان کو پورا کرنے کا حکم، نبھانے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، فرمایا کہ اے میری امت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ پاک کسی آدمی کے صدقے کو قبول نہیں کرتے کہ اس کا قریبی رشتہ دار تو محتاج ہو اور وہ کسی اور کو صدقہ دے رہا ہو۔ تو اس کی بھی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، رشتہ داروں میں کچھ گناہ گار ہوں جو بدعت کی طرف، کھلے گناہوں کی طرف ہوں، ان کو نہ دیں، اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے، لیکن جو نیک متقی ہیں ان کو ضرور دینا چاہیے، اور پاک مال صدقے میں دینا چاہیے، حرام مال نہیں دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں پاک مال دینا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ جب پاک مال سے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرماتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کی نگرانی کرتے ہیں جیسے تم گھوڑے کے بچے کی نگرانی کرتے ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس نے مال کے حق کو ادا کر دیا، اور جس نے حرام مال سے صدقہ کیا اور خیرات دی، اس کو اجر تو ملنا ہی کوئی نہیں، گناہ ملے گا۔ اللہ پاک ہیں اور پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ حرام مال سے حج کرنا، عمرہ کرنا، حرام مال سے مسجد مدرسہ بنانا، حرام مال سے کسی کی مدد کرنا، حرام مال کسی نیکی کے کام میں لگانا، یہ ثواب نہیں، یہ گناہ ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک خاتون، انہوں نے مجھ سے پوچھا، حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حرام مال سے اگر صدقہ کریں تو اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک دم مدد فرمائی، دل میں خیال ڈالا۔ میں نے کہا بھائی اگر کبھی آپ کے گھر سور آ جائے تو آپ کبھی کہیں گی مجھے فون کر کے کہ ہمارے گھر سور آئے، میں پکا کے بھیج رہی ہوں؟ تو چپ، جواب ہی کوئی نہیں۔ کہ میں ایک انسان ہوں، کیا ہوں؟ آپ مجھے سور پکا کے دینا پسند نہیں کریں گی تو اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہیں، ان کے راستے میں کوئی حرام مال ڈال دے، حرام مال دے، تو بات کہنی سمجھ میں آ گئی۔ مگر چلو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔